آئیے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید علی رضوان زید پوری صاحب سے جو ایک بلند ترین نعرہ سلام۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، افضل المخلوقین فی عالم التکوین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد۔ ارباب مجلس، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سبھی حضرات سید حبیب حسن زیدی مرحوم، ابن سید محمود حسن زیدی مرحوم، اور سیدہ طاہرہ بیگم مرحومہ بنت وسیع الحسن بلگرامی مرحوم، ان دونوں کے نام اس فاتحہ کا ثواب ایصال فرماتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد۔ قرآن مجید کے ایسے 2 فقروں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغ دین کے سلسلے سے میرے نبی پر آنے والی یہ پہلی وحی ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو تبلیغ کے آغاز کا حکم دیا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب جہنم سے ڈرائیے۔
وقف جناح کا لمن اتبع کا من المومنین، اور یہ آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں ان میں سے جو لوگ آپ کا اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے۔ دیکھیے، جو پہلا فقرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اکثر ذاکرین اور علماء کی زبان سے آپ نے اس فقرے کو ضرور سنا ہوگا، اور میں نے بھی بہت سے لوگوں کی زبان سے سنا ہے، مگر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میرا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ جو دوسرا فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ ہے، لیکن عام طور سے لوگ اسے نظر انداز کر جاتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فقرے سے زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے اس دوسرے فقرے پر۔ کیوں؟ اب آپ نے ترجمہ تو سن ہی لیا ہے، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں۔ آج کا مسلمان بڑی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ میرے نبی کے خاندان والے کافر تھے، نبی کا باپ معاذ اللہ کافر تھا، نبی کا چچا کافر تھا، نبی کا دادا کافر تھا، اور بھی جتنے بزرگ ہیں ان سب کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سب کافر تھے۔ لیکن قرآن اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، یہ آپ کے جو خاندان میں مومنین ہیں ان میں سے جو لوگ آپ کا اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے۔ مسلمانوں کی روایتیں کہتی ہیں کہ نبی کے خاندان والے کافر تھے، قرآن کہہ رہا کہ نبی کے خاندان والے مومن تھے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں روایت کو مانوں کہ قرآن کو مانوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ قرآن مجید کا یہ فقرہ کہ میرے حبیبی آپ کے خاندان میں جو مومنین ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے نبی کا خاندان کافروں کا خاندان نہیں، مومنوں کا خاندان تھا۔ اب اس مومن خاندان کو اللہ نے دو حصوں میں بانٹ دیا کہ جو مومنین ہیں ان میں سے جو لوگ آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی شریعت آئی نہیں ہے مگر آپ جو کرتے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے۔ اب یہ نبی کے خاندان میں ایسے کون لوگ تھے جنہوں نے شریعت کے آنے سے پہلے ہی قوانین شریعت پر عمل شروع کر دیا تھا؟ تو اللہ نے کہا ہم نے تو پہچان بتا دی، اب تمہیں نظر نہ آئے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ میرے حبیب جو لوگ آپ کا اتباع کر رہے ہیں آپ کے اعمال میں، ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجیے۔ تو اب نبی کا شانہ جہاں جہاں جھکتا مل جائے، سمجھ لیجئے یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے شریعت کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ نبی کا شانہ کہاں کہاں جھکا، تو 3 مقامات مجھے ایسے ملے ہیں جہاں مجھے نبی کا شانہ جھکتا ہوا نظر آیا۔ ایک خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑنے کے لیے نبی کا شانہ علی کے لیے جھکا ہے، ایک مرتبہ مسجد میں فاطمہ آئی، احترام میں جھکا کے شانوں کو نبی کھڑا ہو گیا، اور ایک عید کے دن حسن و حسین کو کاندھوں کو بٹھانے کے لیے نبی نے اپنا شانہ جھکا دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کے خاندان میں ہیں تو سب مومن، مگر 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کو ایک مان رہے ہیں، نبی کو نبی مان رہے ہیں، بس۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین پر عمل بھی کر رہے ہیں جن کا نفاذ ابھی ہوا نہیں ہے، جن کا حکم ابھی آیا نہیں ہے، مگر نبی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نبی کے خاندان کے لوگوں کا ایمان ثابت کر رہا ہوں، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا۔ جب کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو 2 شہروں میں جاتا ہے،
مکہ جو اللہ کا شہر ہے، مدینہ جو نبی کا شہر ہے۔ مکے میں میرے نبی کا ایک آبائی قبرستان ہے جس میں میرے نبی کے سارے بزرگ، سارے اجداد سب وہیں دفن ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں گے تو مکے میں اس قبرستان کی زیارت کے لیے ضرور گئے ہوں گے۔ اب اس قبرستان میں کچھ حکومت کے نمائندے کھڑے رہتے ہیں جنہوں نے 3 لفظ رٹ رکھے ہیں: بدعت، حرام، شرک۔ بھئی یہی 3 لفظ انہیں یاد ہیں۔ آپ نے کسی قبر کو بوسہ دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یہی 3 لفظیں آواز آئیں گی ان کی۔ آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہا، فوراً حرام، حرام، شرک، بدعت۔ یہ جو آواز بلند کرتے ہیں ان کا وہاں کی زبان میں ایک نام ہے متوع۔ متوع، یقین جانیے ان کی سیرت ایسی کہ میں نے انہیں کبھی متوع نہیں کہا، میں ہمیشہ انہیں کتوع کہتا تھا۔ ان کی سیرت کتوں سے بھی بدتر ہے۔ 2 مرتبہ گیا میں، مگر کبھی میں نے متوع نہیں کہا، کتوع ہیں یہ۔ اس قبرستان کا میرے نبی نے ایک نام بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ ارے بھائی حاجی تو ہوں گے اس مجمع میں۔ جنت معلیٰ۔ نبی نے یہ نام بتایا ہے، رکھا کس نے؟ نبی نے تو بتایا ہے، یہ نام رکھا کس نے؟ کہا اس سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں، قرآن پڑھیے پتہ چل جائے گا کس نے رکھا ہے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے، یعنی اللہ کا اشارہ نہ آ جائے، اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ بتا نہ دے کہ کیا کہنا ہے، اس وقت تک میرا نبی نہیں بولتا۔ تو اب اگر میرے نبی نے بتایا ہے کہ اس مقام کا نام جنت معلیٰ ہے تو بتایا نبی نے ہے، نام رکھا اللہ نے۔ اللہ نے نام رکھا ہے اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے۔ تو نبی نے کہا یہ جنت معلیٰ۔ اب ذرا آپ غور کیجئے گا، انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ نے 2 جگہیں بنا رکھی ہیں۔ ایک جگہ کا نام ہے جنت، ایک جگہ کا نام ہے جہنم، ہے نا، یہ 2 جگہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت میں کفار رہیں گے؟ بولیے۔ جنت میں مشرکین کا قیام ہوگا؟ جنت میں یہ آج کے یہودی رہیں گے؟ جنت میں آج کا اسرائیلی رہے گا؟ عیسائی رہیں گے؟ آتش پرست رہیں گے؟ کہا صاحب کس نے آپ کو مولانا کہہ دیا؟ آپ کو اتنی سی بات نہیں معلوم کہ جنت ان لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں؟ ہم نے کہا پھر؟ کہ جنت میں مومنین رہیں گے۔ اس کا مطلب جہاں مومنین رہتے ہوں اسے کہتے ہیں جنت۔ اللہ نے اس قبرستان کا نام رکھا جنت معلیٰ۔ کیا سنا آپ نے؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اللہ نے جب اس جگہ کا نام جنت رکھا ہے تو یہ صاف ہے یہاں جتنے دفن ہیں ان میں کوئی کافر نہیں ہے، سب صاحب ایمان ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ اگر میرے نبی نے اپنی مرضی سے یہ نام رکھ دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا جانبداری کی بنیاد پر اپنے بزرگ دفن سے جنت کہہ دیا، مگر نام اللہ نے رکھا ہے۔ وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے، جس نے جہنم بنائی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جنت کافروں کے رہنے کی جگہ کو نہیں کہتے، اور اللہ نے صرف اسے جنت نہیں کہا مجھے دیکھنا ہے آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے اسے صرف جنت نہیں کہا، جنت معلیٰ۔ نہیں جاگے آپ؟ معلیٰ پوری کائنات میں 3 ہی ہیں، ایک جنت معلیٰ، ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔
اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے چلیے آپ نے نام کے سہارے ان میں دفن ہونے والوں کو مومن ثابت کر لیے. رسول کے دادا، رسول کے پردادا، رسول کے اجداد، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب، یہ سب اسی قبرستان میں. کہا رسول کے باپ کا ایمان کیسے ثابت کریں گے آپ جو اس قبرستان میں نہیں ہے؟ دیکھیے اس انداز کی مجلسیں آپ لوگوں کو سنائی جاتی نہیں ہیں. ابو طالب کے ایمان پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، حق ہے. لیکن رسول کا باپ بھی کم نہیں ہے، اور اسے بڑے زور و شور کے ساتھ کہا جاتا ہے وہ کافر تھے معاذ اللہ. وہ اس قبرستان میں دفن نہیں. وہ کہاں ہیں؟ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کام سے جناب عبداللہ مکے سے چلے مدینے کی طرف، اسی مقام ابوا پر پہنچ کے وہ بیمار ہوئے، وہیں قیام فرمائے، اور پھر وہ بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ آپ کا وہیں انتقال ہو گیا، اور جب وہاں انتقال ہوا تو وہیں دفن کر دیا گیا. تو جناب عبداللہ دفن مقام ابوا پہ. اب جناب عبداللہ کے ایمان کی دو دلیلیں دوں گا آپ کو، ایک عقلی دلیل، ایک قرآن سے. حالانکہ جو عقلی دلیل ہے وہی کافی ہے، لیکن قرآن سے دلیل دوں گا اس لیے کہ معاملہ مسلمانوں سے ہے، اور مسلمان عقلی دلیل میری کیا مانے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ مسلمان میری عقلی دلیل پر بھروسہ نہیں کرے گا. ارے جس لے عقل رسول پر بھروسہ نہ ہو وہ غلام رسول کی عقل پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ تو عقلی دلیل آپ کے لیے، قرآنی دلیل ان کے لیے. صلوات بھیجیے محمد. دیکھیے میں کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے باخدا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہمیں ٹھیس پہنچائی جا رہی. کسی بندے مومن کو ٹھیس پہنچانا گناہ ہے، اور اگر قول رسول دیکھا جائے تو کسی مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے. تو میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں باخدا. لیکن ایک بات ہے جو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ سال بھر ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو. کسی الماری میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوگا، پڑھنے کے لیے سال بھر نہ نکالا گیا، لیکن گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور دوا کام نہیں کر رہی ہے تو اب قرآن کی ہوا دینے کے لیے ضرور لایا جائے گا. اچھا قرآن ہم لوگ اپنی الماریوں میں ایسے ہی کھلا نہیں رکھ دیتے، کپڑے کا کور ہوتا ہے، اس کور میں رکھتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں جزدان کہتے ہیں. اب میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں. میرے لیے مان لیے میرے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کی دوا کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں، مرض میں فرق نہیں آ رہا ہے. ہم نے کہا قرآن شفا ہے، لاؤ اب اسے قرآن کی ہوا دیں گے انشاءاللہ شفا ملے گی. قرآن لایا گیا، میں نے جزدان کھولا، اس میں سے قرآن نکالا، مریض کو قرآن کی ہوا دی، اور ہوا دینے کے بعد ہم واپس اسے جزدان میں رکھنے لگے. جب قرآن کو جزدان میں رکھنے لگے تو یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گیا، اور زمین پر بھی گرا تو ایسی جگہ جہاں ابھی 5 منٹ پہلے ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے بچے نے پیشاب کر دیا تھا. زمین گیلی تھی، اسی گیلی زمین پر پیشاب کی جگہ پر یہ جزدان گر گیا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، بتائیے اب جزدان کو اٹھا کے آپ قرآن اس میں رکھ دیں گے؟ نہیں رکھیں گے. دیکھیں سب کی گردن نہ میں ہل گئی. نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہے کلام پاک، اسے نجس جزدان میں نہیں رکھا جاتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. تو جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جس کے نام کے ساتھ لفظ پاک لگا ہو، ہماری سیرت کہتی کہ مجھے نجس جزدان میں نہیں رکھتے. لیجئے ایمان عبداللہ ثابت ہو گیا. اگر عبداللہ کافر ہوتے، معاذ اللہ نجس ہوتے، نبی پاک کا قرآن اس نجس جزدان میں رکھا نہ جاتا. نبی کا نور عبداللہ کے ظلم میں ہوتا ہی نہیں اگر عبداللہ کافر ہوتے. ایک صلوات بھیجیے محمد.
اور اسی ایک بنیاد پر ایک دوسری بات بھی میں کہہ سکتا ہوں، یہ جو نور پیغمبر اسلام ہے یہ پیدا تو ہوا تھا ایک، لیکن اس کے اللہ نے کر دیے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے کا نام محمد، ایک ٹکڑے کا نام علی۔ اب میں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اپنا یہ میں گلے میں کپڑا ہی ڈالتا ہوں، یہ پورا ایک ہے، میں کسی وجہ سے کسی کام سے کسی ضرورت سے اس کے دو ٹکڑے کر دوں اور آپ سے پوچھوں بتائیے یہ ٹکڑا کیسا ہے، یہ ٹکڑا کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے جناب ابھی تو ایک ہی تھا، آپ نے دو کر دیے تو دونوں میں فرق تھوڑی ہو جائے گا، جیسا یہ ویسا ہی یہ، جیسا کلر اس کا ویسے ہی کلر اس کا، جتنا پاک یہ اتنا ہی پاک یہ، جتنی فضیلت اس ٹکڑے میں اتنی فضیلت اس ٹکڑے میں، یہی تو کہیں گے یہ دونوں اتنے ایک جیسے ہیں کہ یہ ٹکڑا اس کے جیسا، ہائے ہائے آپ سن ہی نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ ٹکڑا اس کا جیسا اور یہ ٹکڑا اس کے جیسا۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ایک نور، اس کے کر دیے اس نے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے کا نام علی، ایک کا نام محمد۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے نہیں کہ جیسا محمد ویسا علی، جو عظمت محمد وہی عظمت علی، جو طہارت محمد وہی طہارت علی، جو فضیلت محمد وہی فضیلت علی، جو کمال محمد وہی کمال علی۔ اور اب یہ دونوں اتنے ایک جیسے ہیں کہ محمد کہہ سکتے ہیں علی ہمارے جیسے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ محمد کہہ سکتے ہیں علی ہمارے جیسے، اور علی کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے جیسے، مگر جملہ آپ نے دوہرا دیا، آپ پہنچے نہیں وہاں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ علی کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے جیسے، یعنی پوری کائنات میں محمد کو اپنا جیسا کہنے کا حق صرف علی کو ہے، یہ حق کسی کو نہیں ہے، یہ ہے تو صرف علی کا حق کہ وہ کہہ سکتے ہیں محمد ہمارے جیسے، مگر جسے یہ حق تھا اس نے کہا کبھی نہیں۔ کہیں کوئی بتائے مولا علی نے کہا ہو محمد ہمارے جیسے؟ کبھی نہیں کہا، حق ہے مگر کہا کبھی نہیں۔ انہوں نے تو کچھ اور کہا ہے، انہوں نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں غلام ہوں، جو اپنا جیسا کہہ سکتا تھا وہ کہہ رہا میں غلام ہوں، اور جو غلام کہلانے کے لائق نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں محمد ہمارا جیسا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ ضمناً بات تھی جو میں نے عرض کر دی، جتنا پاک میرا نبی اتنا ہی پاک میرا مولا علی۔ تو اگر عبداللہ کافر ہوتے تو نور محمد عبداللہ کے جزدان میں نہ ہوتا، کہہ دیا نا میں نے۔ اب دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، بالکل اسی طرح اگر ابو طالب کافر ہوتے تو علی کا نور جزدان ابو طالب میں نہ رکھا جاتا۔ میرے نبی کا عبداللہ کا بیٹا ہونا اور میرے علی کا ابو طالب کا بیٹا ہونا، یہ ان دونوں کے باپ کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو عقلی دلیل تو ہو گئی، اب ذرا قرآن والی دلیل بھی سن لیجیے۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں اپنی کہی ہوئی بہت سی باتوں کو بالکل سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھا کے بات کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہے، خطرہ ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے یہ میری بات کو سنے اور نہ مانے، تو وہاں لوگ قسم کا سہارا لیتے ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا خدا کی نہیں کھائی تو خدا کے کچھ بندوں کی قسم کھا لی، رسول کی قسم، مولا علی کی قسم۔ یہ رسول تو کائنات کا سب سے افضل بندہ ہے، ٹھیک ہے اس کی قسم کھائی آپ نے، مولا علی کی قسم کیوں کھاتے ہیں آپ؟ کہ آپ کو نہیں معلوم پوری کائنات میں ایک ہی بندہ تو ہے جو بالکل محمد جیسا ہے، تو جیسے ہم رسول کی قسم کھاتے ہیں ویسے ہی علی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اچھا ایک بی بی بھی ہے اس خاندان میں، کبھی کبھی اس کی بھی لوگ قسم کھا لیتے ہیں۔ زندگی پائی اس نے 18 سال، مگر آپ کی نگاہوں میں اس کی عظمت اتنی ہے
کہ آپ اپنی بات کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں شہزادی کی قسم ہیں؟ اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کو شہزادی سے کتنا پیار ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا 18 سال کی زندگی پائی. اس 18 سال میں وہ کون سا کمال تھا جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں شہزادی کی قسم؟ کہ آپ کیسے مولانا ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم پوری کائنات میں ایک ہی بیوی تو ہے جو کردار میں محمد ہے، عمل میں علی ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. تو ہم نے رسول کی قسم کھائی. کیوں؟ اللہ کے بعد سب سے بزرگ بندے خدا، چونکہ اس کے لیول کا کوئی نہیں ملتا، اس لیے ہم نے رسول کی قسم کھائی. مولا علی کی قسم کا اس لیے کہ رسول جیسا یہی ایک ہے اس زمانے میں، اور کوئی نہیں. شہزادی کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ یہ رسول جیسی بھی ہے، علی جیسی بھی ہے. اس کا مطلب ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ایسی شخصیات کی کھاتے ہیں جن کا جیسا کوئی اور نہ ہو. یہی تو ہوتا ہے. بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں ایک نام ہے جو بہت زیادہ چرچت ہے. دیکھیے بڑے بزرگ ہو سکتا ہے چرچت نہ سمجھیں، لیکن بچے اس لیے کہ ایسی زبان ہے جس میں قصیدہ لکھ کے پڑھا جا رہا ہے، نوحہ لکھ کے پڑھا جا رہا ہے. تو ہم نے سوچا ایسا لفظ بول دے جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کہیں گے صاحب یہ زبان اچھی نہیں لگتی، مجلس میں مت بولا کیجیے. ہم نے کہا اگر آپ کو یہ زبان اچھی نہیں لگتی تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیے، کوئی اعتراض نہیں. ہندی پڑھائیے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اپنے گھر پر ہی کسی مولوی صاحب کو بلا کے اپنے بچے کو اردو ضرور پڑھائیے، قرآن ضرور پڑھائیے، دینیات ضرور پڑھائیے. اس لیے کہ اگر اردو آپ نہیں پڑھائیں گے تو بچہ دنیا کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے بہت بلندی پہ پہنچ جائے، مگر دین کی معلومات اسے نہیں ملے گی. اس لیے کہ دین آپ کو اردو میں مل جائے گا، نہ ہندی میں ملے گا، نہ انگریزی میں ملے گا. تو بچے کو دینیات، قرآن اور اردو ضرور پڑھائیے. یہ ہاتھ جوڑ کے میرے سارے ماں باپ سے گزارش ہے. تو چلیے نہ صحیح چرچت، بہت مشہور، شہرت پایا ہوا نام، ایک ایک کی زبان پر. کون نام ہے وہ؟ ہے کوئی جو بتائے؟ نہیں بتائیں گے آپ. چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں. شری رام، کتنا چرچا میں نام ہے یہ. کسی کے نام سے کوئی زمین پکاری نہیں جاتی. یہی ایک نام ہے جن کے نام سے زمین پکاری جا رہی. اور اگر میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے تو پڑھا ہے نا ان کا کیریکٹر پورا دور تعلیم میں. آپ یقین جانیے کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ انسان ہے شری رام چندر. کردار کے اعتبار سے کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں. بادشاہ زادے تھے. باپ نے صرف ایک جملہ کہہ دیا 14 سال کے لیے جنگل میں جا کے رہو، بغیر کسی جرح کے، بغیر کسی بحث کے سر جھکایا اور جنگل چلے گئے. یہ معمولی کردار نہیں ہے. اتنا باپ کا اطاعت شعار ہونا، ایسی اطاعت شعاری خاندان رسالت میں تو ملے گی. آپ ان کے ماننے والے ہیں. آپ ذرا اپنے بیٹے سے کہہ کے دیکھیے کہ 14 سال کے لیے گھر سے نکلو، جاؤ کسی جنگل میں رہو. آپ کا بیٹا آپ سے بحث پہ اتر آئے گا. کیوں جائے جنگل؟ وہ بادشاہ زادے ہیں، شان و شوکت کی زندگی گزاری انہوں نے، لیکن باپ نے کہہ دیا جاؤ. اس کے علاوہ بھی زندگی کا آپ پورا مطالعہ کر لیے، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا پاکیزہ کردار ہے اس انسان کا، آپ کبھی رام کی قسم کھائیں گے اپنی بات کہنے کے لیے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہم نے کہا اتنا پاکیزہ کردار ہے، کیوں نہ کھائیے گا قسم. کہو گا پاکیزہ کردار، لیکن ہمارے نزدیک ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. حالانکہ ہمارے کچھ علماء نے اسلام سے رشتہ ان کا بتایا ہے ہمیں.
مگر ہم اس پر بحث نہیں اس وقت کریں گے. آپ پاکیزہ کردار ہونے کے باوجود رام کی قسم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ آپ کی نظر میں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. آپ کا اسلام سے واسطہ نہیں، ان کا اسلام سے واسطہ نہیں، تو آپ ان کی قسم نہ کھائیں گے. اب بتائیے اللہ کسی کافر کی قسم کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. جب آپ نہیں کھا رہے ہیں تو اللہ بھلا کسی کافر کی قسم کیوں کھائے گا؟ اب میں قرآن میں دکھاتا ہوں اللہ نے عبداللہ کی قسم کھائی ہے. سناؤں آیت؟ جی ایسے نہیں سناؤں گا، صلوات آپ سنائیے آیت پر. سنیے آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اے میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ تو اس میں رہتا ہے. مکے کی قسم کھائی اس نے، کہا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے. ووالد وما ولد. اللہ کہہ رہا باپ کی قسم، اولاد کی قسم. اب یہاں کوئی اشارہ نہیں ہے کس کا باپ، مگر جادو وہی ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے. جس قوم نے عبداللہ کو کافر کہا اسی قوم میں ایک عالم نکلا. نام سنیے، اسماعیل بن مصطفیٰ حقی. اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی. یہ شیعہ عالم نہیں ہے، یہ عالم اہل سنت ہے. اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور جب تفسیر لکھی تو وہ والد کی جگہ اس نے لکھا کہ یہاں مراد ہے رسول اللہ کے باپ عبداللہ. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے رام کی قسم نہیں کھائی اس لیے کہ اسلام سے واسطہ نہیں تھا، اور اللہ اگر عبداللہ کافر ہے پھر بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. تو عبداللہ کی قسم کھانا اللہ کی جانب سے یہ خود اس بات کی دلیل ہے عبداللہ کافر نہیں تھے، بلکہ ایسے تھے جیسا اس وقت کوئی نہیں تھا. صلوات بھیجیے محمد اور بس. اب میں آ رہا ہوں اپنی منزل سے قریب. اب میں انہوں نے تو نہیں لکھا کہ اولاد کون سی، کس کی اولاد. انہوں نے صرف باپ کی تشریح کی کہ یہاں پر جو باپ ہے وہ رسول کا باپ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ والدی وما ولد ایک ہی جملہ ہے تو اگر باپ رسول کا ہے تو اولاد بھی رسول کی ہے. عقل یہی کہتی ہے، بے ترتیب گفتگو اللہ نہیں کرتا. اگر اس نے ایک ہی فقرے میں رسول کے باپ کا ذکر کیا ہے تو جب اولاد کی بات آئی ہے تو یہ رسول کی اولاد کی باپ ہے. تو اب اللہ نے رسول کے باپ کی قسم بھی کھائی، رسول کی اولاد کی قسم بھی کھائی. باپ کی قسم کیوں کھائی؟ شاید اس لیے کہ ایسا باپ جس نے محمد جیسا بیٹا دنیا کو دیا. اولاد کی قسم اس لیے کھائی کہ کائنات میں کسی کی اولاد ایسی ہوئی نہیں جیسی محمد کی اولاد. آپ دیکھیے میرے رسول کو ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے فہرست نبوت سے. اب کتنے بچے؟ 1,23,999 نبی. کسی نبی کی اولاد ایسی نہیں ہے جیسے میرے نبی کی اولاد. اب میرے کہنے پر نہ مانیے، آپ تعریف پڑھیے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی وارث نہ ہوا ہو. ہر نبی کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی وارث نبی ہوا ہے، مگر کسی کے نبی کے وارث میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ نبی جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے گیا ہے اتنے ہی لوگوں کو کم سے کم یہ مسلمان باقی رکھ پائیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلا آدم چلے گئے تب جتنے لوگوں کو آدم نے مومن بنا دیا تھا شیز کو اتنے مومن بھی نہیں ملے. شیز جب آئے تو سب کافر. ابراہیم نے جتنے لوگوں کو مومن بنایا، ابراہیم چلے گئے تو سارے لوگ پھر پچھلے دن پر پلٹ گئے.
ان کا وارث ان لوگوں کو بھی مومن نہ رکھ سکا جو ابراہیم بنا کے گئے تھے. تو کسی نبی کے وارث میں اتنا دم نہیں تھا کہ نبی چلا گیا ہے اگر 100 آدمیوں کو مومن بنا کے تو وہ 100 مومن بنے رہیں. نہیں، نبی گیا، یہ پچھلے دن واپس چلے گئے. ایک میرے نبی کی اولاد ہے. اگر میرا نبی لاکھوں میں مومن بنا کے گیا تھا تو آج کروڑوں میں مومن ہیں. تعداد گھٹی نہیں ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یہ ہمارے نبی کے وارثوں کی دین ہے. اور بتاؤں، اگر اللہ نے نبی کی اولاد کی قسم کھائی تو کیوں کھائی؟ آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو پوری تاریخ سے واقف ہیں. اب میں تاریخ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اس دنیا سے چلا گیا، ہمارا نبی، اور صرف 25 سال گزرے تھے. 25 سال کے بعد اس مسلم سماج کی حالت، اس مسلم قوم کی حالت یہ ہے کہ اب زانی امام ہے، شرابی امام ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جن میں دونوں صفتیں ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں. تاریخ کو پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں جسے امام مان رہی ہے قوم، صبح کی نماز پڑھانے آیا ہے، نجاست کے دھبے لباس پر ہیں جو رات بھر کی زناکاری کا ثبوت بنے ہوئے ہیں. نجاست کے دھبے لباس میں آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے، اسی نجاست کے عالم میں نجس لباس پہنے ہوئے. اور شراب کا نشہ اتنا زوردار ہے کہ صبح کی نماز ہے 2 رکعت اور انہوں نے پڑھا دی 4 رکعت. اچھا 4 پڑھا کے بھی دل نہیں بھرا ہے. جب کچھ لوگ کنمنائے کہ 2 کی 4 تو گھوم کیسے نمازیوں کو دیکھا، کہا کم رہ گئی ہو تو اور پڑھا دے. یہ ہے نبی کے دنیا سے جانے کے 25 سال کے بعد کا حال. اچھا اتنا تو آپ نے سن ہی لیا، زناکاری کر کے آیا ہے یہ ملعون، شراب کے نشے میں دودھ آیا ہے یہ ملعون. اور جب سجدے میں آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ان پر اتنی چڑھی ہوئی ہے کہ سجدے میں ذکر سجدہ بھول گئے. یہ کہہ رہے ہیں پیو اور پلاؤ، یہ ہے ذکر سجدہ. اب اگر آپ غور کر رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، مجھے اس نماز پڑھانے والے پر حیرت نہیں ہے، اسے تو بدلے میں دنیا میں جنت ملی ہوئی ہے. مجھے حیرت ان پر ہے جو اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں. انہیں کیا مل رہا ہے؟ گناہ بے لذت. انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ شراب کے نشے میں لباس پر گندگی کے نشان نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود اسے امام تسلیم کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. حیرت ان پر ہے. نبی گیا ہے، ابھی 25 سال ہوئے ہیں، ضمیر مردہ ہو گیا. اب انہیں پتہ ہی نہیں کس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے، کون امام ہوگا. آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شراب کے نشے میں دیکھ کے نماز نہ پڑھنا اور بات، آپ صرف یہ جان لیں کہ یہ آدمی شرابی ہے، اسے مسجد میں گھسنے دیں گے آپ؟ آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص کھلے عام زناکاری کرتا ہے، آپ اسے اپنا امام مانیں گے؟ نہیں. تو آج 1400 سال کے بعد آپ کا ضمیر زندہ ہے. نبی کے جانے کے 25 سال کے بعد مسلمان کا ضمیر مردہ تھا. تو میری سمجھ میں تو آتا ہے کہ جو حال آج ہے یہ اسوت ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ابھی نبی کو گئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں. تعلیمات رسول ذہن میں ہونا چاہیے تھی نا. اور جو اسوت حال تھا وہ اگر آج 1400 سال کے بعد ہوتا تو حیرت نہ ہوتی. بھائی اتنا زمانہ گزر گیا، نبی کو گئے ہوئے بھول گئے لوگ. مگر کمال ہے نبی کے جانے کے چند برسوں کے بعد ضمیر مردہ ہے. اب اگر آپ توجہ دیں گے تو لطف آئے گا آپ کو. نبی کے چند برس جانے کے بعد
مسلمان کا ضمیر مردہ ہے، 1400 سال کے بعد آج ضمیر زندہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ مردہ ضمیروں کو زندگی دی کس نے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ مردہ ضمیروں کو زندگی دی کس نے؟ خدا کی قسم سوال کر کے دیکھو، کربلا کا ذرہ ذرہ پکارے گا یہ نبی کے لال کا صدقہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ یہ فرزند رسول کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، آپ تو مجھ سے زیادہ عقیدے کے مضبوط لوگ ہیں۔ میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں جو نہیں مانتے حسین کی عظمت کو۔ حسین نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام محمدی نہیں، اسلام یزیدی ہوتا۔ 72 لاشیں اٹھا کے حسین نے اسلام کو قیامت کی زندگی دے دی۔ اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسین نے اپنی قربانی سے اسلام کو وہ زندگی دے دی ہے کہ جس کے بعد مجھے کہنے کا حق ہے کہ اب کسی بھی زمانے میں ہو مسلمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسلام کو خطرہ نہیں۔ بس میرے بھائی، جن واقعات کو سن کے روح لرز اٹھتی ہے، نہیں معلوم میرے مولا نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے۔ عقل حیران ہے حسین کی قوت قلب کو سمجھنے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کتنا قوی دل تھا اللہ کی راہ میں حسین کا دل۔ حسین روئے ہیں جو فطرت کا تقاضا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ سے شکوہ کیا ہو میرے مالک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ ہر قربانی پر حسین کا شکر کا سجدہ ہے۔ دیکھیں کربلا میں ہر ایک حسین کا عزیز ہے، کوئی ایسا نہیں جسے حسین چاہتے نہ ہو، مگر سب سے چہیتا حسین کا بیٹا اکبر ہے۔ حسین اکبر کی شہادت پر ڈاڑھے مار مار کے روئے، سر و سینہ پیٹ کر روئے ہیں، لیکن جہاں حسین کا رونا ملتا ہے وہیں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین نے سجدہ شکر میں سر رکھا، میرے مالک ایک اکبر کیا، اگر تو نے مجھے 1000 اکبر دیے ہوتے تو میں سب کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ہے حسین۔ حسین کوئی ہمارا جیسا عام انسان نہیں ہے، وہ امام وقت ہے، اللہ کا بنایا ہوا معصوم ہے۔ گردن کٹ گئی ہے مگر زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، میرا مولا اب بھی زندہ ہے۔ تلاوت قرآن نو کے نیزہ پر حسین کی زندگی کی دلیل ہے کہ نہیں؟ حسین زندہ ہے۔ جس بچے کو سینے پر لٹا کے حسین کو سکون ملتا تھا وہی بچی تماچے کھا رہی، میرا مولا دیکھ رہا۔ ہے کسی باپ میں دم جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچے کو تماچے کھاتے دیکھے اور صبر کر لے؟ حسین صبر کر لے۔ میں آپ کو نہیں کہتا، ہو سکتا ہے آپ کے دل کو چوٹ لگ جائے کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ مان لیے میرے گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہو، دشمن اسے مار دے، ہے سینے میں دم کے اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے اسے دفن کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ مگر میرے مولا کا کلیجہ دیکھیے، حالانکہ یہ عاشور کے دن پڑھنے کے مصائب ہیں، لیکن اب بات آ گئی تو پڑھ رہا۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپ کے مر گیا۔ حسین لاش لے کے خیمے جا نہیں پا رہے ہیں، ماں سے کیا کہہ کے لاشا دکھائیں گے اسے؟ 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے اعمال عاشورہ انجام دی، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ یہ حسین علی اصغر کی میت لے کے 7 مرتبہ آگے پیچھے، جس کی تعصیب آپ کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ ہمت کر کے 7ویں بار میں حسین نے در خیمہ پہ آواز دی، رباب لے جاؤ اپنے بچے کو، ہے کلیجہ سننے کا؟ ادھر حسین کی آواز خیمے میں پہنچی، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا اصغر کو پانی پلا لے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، صرف ابا کا دامن ہٹا دیا۔ بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا، چپکتا ہوا گلے سے خون دیکھا، باپ کے قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے، ہائے میرا بھیا۔ بہن سے برداشت نہیں ہوا، حسین رو رہے ہیں مگر برداشت کیے، اتنے میں رباب آ گئی۔ دیکھیں اب کوئی صاحب مجھ سے بعد مجلس یہ نہ پوچھیں گے کہ کہاں سے پڑھا میں پتہ بتا رہا ہوں کہاں سے پڑھا میں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم پاکستان کے ایک معتبر ذاکرین میں سے تھے، نوجوان نہ جانیں گے لیکن بزرگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک مجلس میں یہ مصائب پڑھے ہیں۔ اب انہوں نے کہاں سے پڑھے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اچھے لگے یہ مسائل، تو انہی کا نام لے کے پڑھتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں۔ رباب آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے رباب سے سوال کیا، رباب یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ کہا آپ میری زندگی کے مالک، میرے سرتاج ہیں۔ کہا رباب کچھ اور بھی تو ہوں؟ کہا ہاں آپ میرے امام بھی ہیں۔ حسین نے کہا اگر امام مانتی ہو تو امام کا حکم ماننا واجب ہے؟ کہا مولا واجب ہے۔ تو حسین نے کہا یہ میرا حکم ہے، اپنے فرزند کی میت سنبھالو۔ تھر تھراتے ہوئے رباب کے ہاتھ بڑھے، حکم امام تھا نا۔ رباب کے ہاتھوں میں حسین نے اصغر کی میت دے دی۔ حسین نے کہا رباب دوسرا حکم، دوسرا حکم، میں آگے آگے چلتا ہوں، بچے کی میت لے کے پیچھے پیچھے تم آؤ۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، رباب جنازے کو سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے پشتے خیمہ پر پہنچے۔ حسین نے کہا رباب تیسرا حکم، میت زمین پر رکھو، قبر میں کھودوں گا، مٹی تم ہٹاؤ۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ارے جس زمین پر دانا گر کے بھون جائے، ماں کس کلیجے سے اپنے لال کا لاشا اس زمین پر رکھے؟ مگر حکم امام تھا، مجبور ماں نے لاشا جلتی زمین پر رکھ دی۔ خدا کسی پر یہ وقت نہ ڈالے، باپ قبر کھود رہا، ماں مٹی ہٹا رہی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو حسین نے کہا رباب چوتھا حکم، کہا میت کو اٹھاؤ قبر میں لٹاؤ۔ اب علامہ رشید ترابی نے کہا کہ رباب کے پورے جسم میں کپ کپی پیدا ہو۔ حسین کے قدموں پر سر رکھ کے کہا مولا میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے، اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے۔ لاش کو ماں قبر میں اتارے، اور یہ کہہ کے رباب نے ایک چیخ ماری، ہائے میرا بچہ۔ حسین نے رباب کو کلیجے سے لگا لیا۔ رباب یہ نہ سمجھو کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، اب جملہ قیامت کا ہے جو سن لیجیے، کہ رباب یہ نہ سمجھنا میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارے سینے میں اولاد کو دفنانے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ یہاں اصغر کو دفنائیں گے ہم، یہاں اصغر کو تم دفناؤ گی، اگر بے ہوش بھی ہو جاؤ گی تو میں سنبھالوں گا، مگر جب قید خانے میں سکینہ مر جائے گی، اے ربا تمہیں دفنانا ہوگا، میں موجود نہیں ہوں گا۔ کہ رباب اپنا کلیجہ مضبوط کرو، بیٹے کی لاش کو قبر میں رکھو۔ حکم امام سے مجبور رباب لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا،
قبر میں لٹا دیا۔ حسین نے کہا رباب آخری حکم، اب بیٹے کی میت پر مٹی ڈالو۔ کہاں سے لائے ماں کا لے جا؟ ماں مجبور ہے، کیا کرے حکم امام کے سامنے، مٹی ڈالنا شروع کی۔ اب مولانا نے تو یہ جملہ نہیں پڑھا تھا، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر ماں کے سامنے اس کے لال کی میت دفن ہونے لگے تو ماں کی دلی تمنا ہوگی جتنی دیر ممکن ہو بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو ملتا رہے۔ انصاف سے بتائیے ہوگی یہ تمنا کیا نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے رباب نے پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع ہوگی۔ اتنی مٹی ڈالی کہ پنجے چھپ گئے، رباب کا ہاتھ رکا۔ حسین نے کہا رباب اور مٹی ڈالو۔ اب رباب نے مٹی ڈالی، کمر تک شہزادہ دفن ہو گیا۔ پھر ہاتھ رکا، حسین نے کہا رباب اور مٹی ڈالو۔ اب رباب نے اور مٹی ڈالی، یہاں تک شہزادہ تک کا جسم مٹی میں دفن ہو گیا۔ اب رباب کا ہاتھ نہیں چلتا۔ حسین نے کہا رباب اور ہمت کرو، ڈالو مٹی۔ مگر اب روایت کہتی ہے کہ رباب نے سینہ پیٹا، بے ہوش ہو گئی۔ اب آگے چہرے پر مٹی ڈالنے کی ہمت نہیں، رباب بے ہوش ہو گئی۔ اب اکیلا حسین چہرے پر مٹی ڈالی، بیٹے کی قبر تیار ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں میت دفنانے کے بعد قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ ہائے میرا مظلوم امام، پانی کہاں سے لائے جو لال کی قبر پر ڈالے؟ اتنے آنسو بہائے حسین نے سرانے بیٹھ کر، پوری قبر آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ حسین نے آواز دی جا میرے لال، خدا حافظ۔ بس آخری 2 منٹ، روایت ختم ہو گئی جو مولانا نے پڑھی، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے علی اصغر کی میت کو دفنانے کا اہتمام کیوں کیا؟ میرا مولا جانتا تھا، امام ہے نا، جانتا تھا میری شہادت کے بعد لاشیں پامال ہوں۔ حسین چاہتے تھے میرا ششمہ پامالی کی عزت سے بچ جائے۔ مگر کیا ہوا؟ جب مولا حسین کی شہادت کے بعد خدا بے حد و بے حساب لعنت کرے عمر سعد معلون پر، جب اس ملعون کے سامنے شہداء کے سر آئے تو اس ملعون نے کہا اس بچے کا سر کہاں جسے حسین ہاتھوں پر لے کر آئے؟ کسی سپاہی کہ اسے تو حسین نے دفن کر دیا تھا۔ اتنا شقیع القلب تھا، کہتا قلب دفن کر دیا تھا تو جاؤ بچے کی لاش ڈھونڈ کے اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ سپاہی نیزے لے کر چلے علی اصغر کی میت کو تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیں خیمے جل چکے ہیں، جلی ہوئی قناتوں کے بعد ستم رسیدہ بیویاں بیٹھی، پشتے خیمہ ہی پر تو علی اصغر کی قبر ہے۔ ظالم زمین پر نیزہ مارتے مارتے پشتے خیمہ تک آ گئے۔ رباب نے دیکھا ایک مرتبہ دل رویا، آواز دی میرے مالک میرے بچے کی خیر، مگر ابھی بات پوری بھی نہ ہونے پائی تھی، ظالم کے نیزے میں لاشا الجھا ہوا قبر سے باہر آیا۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ماں سینہ پیٹ رہی، آئے میرا بچہ۔ ظالم نے نیزے سے جنازے کو نکالا، سینے میں دم آئے، سینے سے نیزہ کھینچ کے نکالا، علی اصغر کی میت زمین پر ڈالی، اپنا نجیس جانو ننھے سے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے زلفیں پکڑی، علی اصغر کے گلے پر خنجر چلا، ماں روئی، ہائے میرا لال۔ ظالم گلا کاٹ کے سر لے کے چلا گیا، علی اصغر کی میت وہیں پڑی رہ گئی۔ اب رباب اٹھی، آئی لاشے کے پاس، لاشا اٹھایا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو اپنے بچوں پر جب پیار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رخساروں کو بوسائے دیتے ہیں نا۔ ہائے رباب کیا کرے، بچے کا گلا تو کٹ گیا، سر لے کے ظالم چلا گیا، کٹی ہوئی گردن پہ ماں نے منہ رکھا،
اے میرے لال اپنی ماں کو معاف کر دینا، تیرا گلا کٹ گیا، رباب بچا نہ پائی، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ علی اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ سبھی حضرات پھر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جناب سید حبیب حسن زیدی ابن سید محمود حسن زیدی، سیدہ طاہرہ بیگم مرحومہ بنت وسیع الحسن بالگرامی، ان دونوں کے ارواح کو فاتحہ کا ثواب حساب۔ ماں کو نہ تڑ پاؤ تم اب گود میں آ جاؤ تم اب، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، خفا، سونا ہے سارا بن کا بن تم ہو اکیلے گل بدن، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، خفا، جھولا تمہیں جھلاؤں گی لوریاں دے سلاؤں گی، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس، اب خفا، پاس بلا لو تم ہمیں تاکہ لگے نہ ڈر تمہیں، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، سونا ہے سارا بن کا بن تم ہو اکیلے گل بدن، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، ماں کو نہ تڑ پاؤ تم اب گود میں آ جاؤ تم اب، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، پیاس سے کئی دن کے پسر دودھ پیو لو آن کر، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، گود میں دادی کے چلے جاؤ نہ جنگل میں رہو، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، لاش پر بے شیر کی ماں کرتی تھی رو کر یہ بیان، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب خفا، 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 ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس اب، ہسلیوں والے میرے ہو چکے بس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔